ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے کو آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں یا اس کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں؟ باپ نے کہا، بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کا اسکیجول بہت سخت ہے اور اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ تو پہلا آدمی بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کر دی، اب خواہ مخواہ خود کو سمجھاتے ہو کہ اس کی مصروفیت کی وجہ ملنے کو وقت نہیں ملتا۔ یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلط سی پیدا ہو گئی، اور بیٹا جب بھی ملنے آتا اس کا باپ یہی سوچتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے، بس میرے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کرتے ہوئے کہا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں چھوڑ کر چلتی بنی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا۔ دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ جانتے ہیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے سہیلی نے کہا تھا۔ اسی طرح سیف نے باسط سے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ باسط، فلاں دکان میں۔ سیف، کتنی تنخواہ ہے؟ باسط، 18,000۔ سیف، کیسے کٹتی ہے اتنے پیسوں میں تمہاری زندگی؟ باسط نے گہرے سانس کھینچتے ہوئے کہا، بس یار کیا بتاؤں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد باسط اپنے کام سے بیزار ہوا، تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے مالک نے رد کر دی۔ نوجوان نے کام چھوڑ دیا، بے روزگار ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ یاد رکھے دوستو، زبان سے نکلے الفاظ ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے اکثر شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتے ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اسی طرح بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا ایک بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ان کی جڑ تک جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے یہ جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے نہ بنو، لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگے بن کر نکلو۔